بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ ملک العلّہ مربد الجلال والاکرام کی طرف سے مقرر کردہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو رب کائنات نے کمال درجے کی بصیرت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ میں یہ بات آپ کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کہ فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر احسان بھی جتلایا اور ساتھ ایک اور انتہائی گری ہوئی بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ نے تو ایک جرم کا ارتکاب کیا تھا، ہمارا کھا کر ہمارا ہی بندہ مار دیا۔ اب اس کا مسکت جواب موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیا، یہ ہے ہمارے آج کی قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتون حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الشعراء آیت مبارکہ ہے 20ویں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی باتوں کے جواب میں ارشاد فرمایا، قال، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فعلتها، میں نے وہ کام اس وقت کیا، اذن اس وقت، وانا اور میں، من الضالین لا علم لوگوں میں سے تھا۔ بامحاورہ ترجمہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے وہ کام اس وقت کیا جب میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جو جواب دیا وہ اللہ رب العزت کی خاص توفیق اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے دندان شکن تھا، مکمل مسکت جواب تھا کہ اس بات کا فرعون کے پاس کوئی مزید، اس حوالے سے فرعون کچھ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہاں پر بعض لوگ اس بات کو، ایک لفظ کو لے کر بہت بڑا طوفان کھڑا کرتے ہیں کہ جی دیکھیے، رب کائنات نے قرآن میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرما دیا کہ وہ جاہل تھے، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں اپنے نبی کو جاہل کہہ دیں۔ حالانکہ جاہل کا مطلب ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں عام طور پر لیا جاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ذرا اگر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر غور کریں تو انہوں نے سب سے پہلے فرمایا، قال فعلتها اذن ای فی تلک الحال، اس حالت میں، وانا من الضالین ای قبل ان یوحى الی، کہ وحی سے پہلے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات سے پہلے کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کی شکل میں مجھے عطا فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس، امام مجاہد بن جبر، امام قتادہ بن دعامہ، امام ضحاک وغیرہ، انہوں نے اس کا مفہوم یہی بیان فرمایا ہے کہ من الضالین لا علم، اور امام ابن جریج وغیرہ اور دیگر اہل علم کا بھی یہی فرمان ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ تعالیٰ نے بھی نبوت اور رسالت عطا
نہیں فرمائی تھی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو جس طرح صورتحال کے مطابق ہر لفظ کا معنی بدل جاتا ہے اور حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے، عبارت کو مد نظر رکھتے ہوئے لفظ کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح اس لفظ کا معنی بھی یہاں حالات کے مطابق ہوگا، جس طرح کے دیگر مفسرین کرام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ امام ابن جریر، امام قرطبی اور اسی طریقے سے شیخ ابن عثیمین فقیہ العصر اور پھر امام شنقیطی وغیرہ، وہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے سورہ القصص کی 15ویں اور 16ویں آیت مبارکہ لے کر آتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ قرآن کس طرح اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ بڑی قیمتی بات ہے سورۃ القصص کی 15ویں آیت مبارکہ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ رب کائنات نے ان دونوں آیات مبارکات میں بات واضح کر دی، آگے آ رہی ہیں انشاءاللہ، وہاں پر ہم مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ مفہوم یہ بنتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، ایک کا تعلق سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو ان کے قبیلے میں سے تھا انہوں نے مدد مانگی کہ اس دشمن کے خلاف میری مدد کیجیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھونسا مارا تو اس کی موت آ گئی، مر گیا، حالانکہ گھونسا مارنے سے بندہ مرتا تو نہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے، بلا شبہ شیطان جو ہے وہ گمراہ بھی ہے اور واضح دشمن ہے۔ اور پھر فرمایا اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، مجھے بخش دیجیے۔ اللہ نے ان کو بخش دیا، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ایک جواب ہے ان بدبختوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو قاتل تھے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب اللہ ملک الاعلیٰ رب الجلال والاکرام کی طرف سے یہ ڈگری آ گئی کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، تو پھر اس پر مزید کسی قسم کا کوئی تبصرہ کرنا بالکل فضول اور بیکار ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جب ہم اس آیت مبارکہ کو جا کر دیگر کتب تفسیر میں دیکھتے ہیں تو وحدۃ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام گویا یہ کہنا چاہتے تھے کہ اے ظالم فرعون، میں اس فعل کا انکار نہیں کرتا، واقعی میرے ہاتھوں بندہ قتل ہوا تھا، لیکن یہ نبوت اور رسالت سے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ایک گھونسے سے اس آدمی کا کام تمام ہو جائے گا، لہذا تم پرانی باتوں کو چھوڑو اور اصل اس مقصد کی طرف آؤ جو میں لے کر آیا ہوں، اور اگر تم ان کو چھیڑنا چاہتے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مجھے ان باتوں کا علم ہی نہیں تھا، میں تو تمہارے پاس سیدھا سادہ نبوت اور رسالت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اور معزز خواتین و حضرات، اہل علم نے خاص طور پر تفسیر البحر المحیط میں، تفسیر المراغی میں، تفسیر البیضاوی میں اس کی بڑی لمبی چوڑی وضاحت موجود ہے، اور وہاں پر جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ایک لفظ کو عبارت کے مطابق ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے، ایک لفظ کا معنی عبارت کے مطابق کرنا چاہیے، اور یہ صرف عربی میں نہیں بلکہ تقریباً دنیا کی ہر زندہ زبان میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک لفظ ایک جگہ اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے اور دوسری جگہ اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ اپنے آپ کو گمراہ نہیں کہا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے پر نبوت اور رسالت نہیں آئی تھی۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے، نہ کہ فرعون کی طرح ماضی کی باتوں کو اٹھا کر اگلے بندے کو
اعتراض کا نشانہ بنانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔